اگر آپ رمضان المبارک میں قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، تو آپ نے یہ 3 4 غلطیاں بالکل نہیں کر لی، کیونکہ یہ اتنی بڑی غلطیاں ہیں کہ جن کی وجہ سے قرآن پڑھنے پر کچھ بھی ثواب حاصل نہیں ہوتا۔ آپ تو یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ میرے 10 ختم قرآن ہو گئے، میرے 1 ختم قرآن ہو گیا، مجھے 10 ختم قرآن کرنے کا ثواب مل گیا۔ حقیقت میں آپ کو کچھ بھی ثواب حاصل نہیں ہوگا، بلکہ الٹا آپ گنہگار ہوں گے۔ الٹا ایسے قرآن پڑھنے والے پر قرآن لعنت کرتا ہے۔ آپ نے اچھے طریقے سے یہ باتیں سننی ہے۔ قرآن مجید کی تلاوت کثرت کے ساتھ ہو رہی ہے، کیونکہ رمضان ایک ایسا ماہ مبارک ہے جس میں کثرت کے ساتھ مسلمان قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں۔ وہ کون سی غلطیاں ہیں؟ اس سے قبل میں ایک حدیث پاک قرآن مجید کی تلاوت کرنے کی فضیلت کے حوالے سے آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے، حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص قرآن کا ایک حرف پڑھے تو اس کے لیے ہر حرف کے عوض، ہر حرف کے بدلے ایک نیکی، اور ایک نیکی اللہ تعالیٰ کے قانون کرم کے مطابق 10 نیکیوں کے برابر ہے۔ یعنی اگر کوئی ایک حرف پڑھتا ہے تو اسے 10 نیکیاں ملتی ہے۔ اور اسی طرح مزید وضاحت فرماتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نہیں کہتا کہ سارا الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک ہے، میم ایک ہے، لام ایک ہے۔ یعنی الف لام میم یہ 3 حرف ہے، اور یہ جو 3 حرف یعنی الف لام میم پڑھتا ہے تو اسے 3 حرف پڑھنے کے بدلے 30 نیکیاں اللہ رب العالمین عطا فرماتا ہے۔ یہ قرآن پڑھنے پر اجر و ثواب ہے۔ یہ ہر حرف پڑھنے پر جو نیکیاں ملتی ہے وہ میں نے آپ لوگوں کو بیان کی ہے۔ اب وہ غلطیاں، وہ کون سی غلطیاں ہیں جن کی وجہ سے کچھ بھی ثواب حاصل نہیں ہوتا؟ لیکن بعض لوگ قرآن مجید کی جب تلاوت کرتے ہیں تو اتنی سپیڈ کے ساتھ کرتے ہیں، اتنی ان کی سپیڈ ہوتی ہے، اتنی تیز قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں جس کی وجہ سے قرآن کی جو حروف ہے وہی مکمل ادا نہیں ہو رہے ہوتے، یعنی حرف کی ادائیگی نہیں ہو رہی، حرف جو ہے وہ چبا چبا کر پڑھ رہا ہے۔ مثلا سپیڈ اتنی ہے کہ حرف کا پتہ ہی نہیں چل رہا۔ ایسے قرآن پڑھنے پر کچھ بھی ثواب حاصل نہیں ہوتا۔ یاد رکھیے گا، جب بھی آپ قرآن مجید کی تلاوت کرے تو حروف کھول کر پڑھنے میں بھی اور سننے میں بھی واضح رہے، اور سنائی دے رہے ہو۔ حروف کو نکھار کر آپ پڑھے۔ آپ جو حروف کی ادائیگی نہیں کریں گے، حرف ہی چھپا چھپا کر پڑھ رہے ہیں تو معنی ہی فاسد ہو جائے گا، الٹا آپ گنہگار ہوں گے۔ نمبر 1 پر کہ آپ نے زیادہ سپیڈ کے ساتھ نہیں پڑھنا۔ نمبر 2 پر بعض لوگ قرآن پڑھتے ہیں تو یوں پڑھتے ہیں جیسے وہ نیوز پیپر پڑھ رہے ہوتے ہیں، سامنے رکھا ہوا حروف کی ادائیگی نہیں ہو رہی، حرف ادا ہی نہیں کر رہے، سامنے قرآن مجید کھلا ہوا ہے تو بالکل ایسے بیٹھے ہوئے ہیں، بس نظر قرآن مجید کے حروف کے اوپر چل رہے ہیں، اور پوچھا جائے تو بولتے ہیں کہ دل میں پڑھ رہے ہیں۔ یاد رکھیے گا، یہ پڑھنا نہیں ہے۔ میں نے جو حدیث سنائی ہے نا، اس میں پڑھنے پر نیکیاں ہے، دل میں سوچنے پر نیکیاں نہیں ہے۔ اس کو سوچنا تو کہہ سکتے ہیں، پڑھنا نہیں کہہ سکتے۔ پڑھنا جب ہوگا جب آپ حروف کی ادائیگی کے ساتھ پڑھیں گے، یعنی حرف کی ادائیگی کا کم از کم اتنی آواز ہو کہ آپ کے کانوں تک آپ کی آواز پہنچ جائے۔ ہاں، قرآن مجید دیکھنے پر، قرآن مجید کو چھونے پر، قرآن مجید چومنے پر جو اجر و ثواب ہے وہ تو انہیں حاصل ہوگا، لیکن پڑھنے پر کچھ بھی ثواب نہیں ہوگا۔ یہ وہ نہیں کہہ سکتے کہ مجھے 1 ختم میں قرآن کا ثواب مل گیا۔ ہاں، اتنے وقت دیکھنے کا ثواب تو ملا ہے، قرآن پڑھنے کا ثواب نہیں ملے گا۔ اور تیسری غلطی بعض لوگ یہ کرتے ہیں کہ وہ جب قرآن مجید پڑھ رہے ہوتے ہیں تو آپ نے بھی سنا ہوگا مساجد کے اندر دیکھا جاتا ہے جو اس طرح سے پڑھ لیتے ہیں، یعنی ایک آواز ہے، یعنی بنبناہٹ سی آواز آ رہی ہے، پتہ ہی نہیں چل رہا کہ کیا پڑھ رہا ہے، کون سے حرف ادا ہو رہے ہیں یا کون سی آیت پڑھ رہا ہے۔ تو یہ 3 4 غلطیاں آپ نے بالکل نہیں کرنی۔
تلاوت کرنا چاہیے خوبصورت آواز میں، اور اس طرح حروف کی ادائیگی بجائے آپ حرف ادا نہیں ہو رہے جو آپ پڑھتے جا رہے ہیں، تو اس طرح پڑھنے سے بہتر ہے کہ آپ ایک ختم قرآن کر لے۔ میرے بھائیوں دوستو، قرآن مجید کی تعلیمات کو پھیلنے سے دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی۔ قرآن پاک میں بیان کی گئی واقعات حقائق کو قیامت تک کوئی غلط ثابت نہیں کر سکتا۔ ارشاد پاک ہے، بے شک ہم نے قرآن پاک اتارا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تلاوت قرآن کرنے اور اس کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے والا ہمیشہ راہ راست پر رہے گا۔ تلاوت قرآن دلوں کو سرور اور آنکھوں کو نور بخشتا ہے۔ تلاوت قرآن کرنے سے انسان مصیبت، پریشانی اور بیماری سے بچا رہتا ہے۔ بکثرت تلاوت کرنے والے پر رشک کرنے والا مومن بھی قابل رشک ہے۔ تلاوت قرآن کرنے والا قیامت کے روز قرآن مجید لکھنے والے معزز فرشتوں کے ساتھ ہوگا۔ اٹک اٹک کر مشقت سے پڑھنے والے کو تلاوت کا دوہرا ثواب ملتا ہے۔ تلاوت قرآن کرنے والے کا ذکر اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، تم میرا ذکر فرش پر کرو، میں تمہارا ذکر آسمان پہ کروں گا۔ قرآن مجید کی ایک آیت کی تلاوت دنیا کی بڑی سی بڑی نعمت سے زیادہ قیمتی ہے۔ قرآن مجید کا بکثرت تلاوت کرنے والے کی جنت میں تاج پوشی کی جائے گا۔ محترم ناظرین، تلاوت قرآن کرنے سے انسان کے دل کو سکون ملتا ہے۔ تلاوت قرآن کرنے سے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ تلاوت قرآن کرنے سے انسان بہت سی برائیوں سے بچا رہتا ہے۔ تلاوت قرآن کرنے سے انسان کو قلبی تسکین ملتی ہے۔ تلاوت قرآن کرنے سے قرآن پاک کے ہر لفظ کی 10 نیکیاں ملتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم قرآن پاک پڑھو، اس لیے کہ قرآن قیامت کے دن اپنے پڑھنے والے کی شفاعت کرے گا۔ تلاوت قرآن کرنے سے انسان سرخرو ہو جاتا ہے۔ اس کے برعکس جو لوگ قرآن پاک کی تعلیمات سے دور رہتے ہیں اور اپنی زندگی اپنی مرضی کے مطابق بسر کرتے ہیں، ایسے کو اللہ تعالیٰ ذلیل و خوار کر دیتے ہیں۔ جو قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں دنیا میں بھی کامیابی عطا کرتے ہیں، اور انشاءاللہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے آخرت میں بھی سرخرو ہوں گے۔ مومن، جب تم نماز پڑھو تو ذہن میں یہ بات یاد رکھو کہ تم اللہ پاک سے ہم کلام ہو، اور جب تم قرآن پاک پڑھتے ہو تو یاد رکھو اللہ پاک تم سے بات کر رہا ہے۔ تلاوت قرآن کے دوران باتیں بھی نہیں کرنی چاہیے۔ تلاوت قرآن قبلہ رخ ہو کر کرنی چاہیے۔ تلاوت قرآن ٹھہر ٹھہر کر کرنی چاہیے۔ تلاوت قرآن پرسکون ہو کر کرنی چاہیے، اور سوچ سمجھ کر قرآن کی تلاوت کرنی چاہیے، اور قرآن کی تعلیمات پر عمل کرنا چاہیے۔ قرآن مجید قیامت کے روز اللہ پاک سے جھگڑا کرے گا اور اپنے پیروکاروں کو جنت میں لے کر جائے گا۔ قیامت کے روز قرآن مجید ان لوگوں کے حق میں گواہی دے گا جو اس پر عمل کرتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو قرآن مجید کی تعلیمات کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔